اب جو ڈیبیٹرز آنے والے ہیں، جس طرح پہلے ڈیبیٹرز تھے اسی طرح سارے ہی بیسٹ ہیں، اور اب یہاں پر تشریف لائیں گے ایس بی ایس سے سید فیصل کریم، جو کہ موافقت میں دلائل دیں گے۔ ہم آزاد ہیں کیونکہ ہماری سوچ آزاد ہے، اور جن قوموں کی سوچیں آزاد ہوتی ہے، پھر چاہے ان قوم کے لوگوں کے گلوں میں توق، ہاتھ میں ہتکڑیاں، پیر میں بیڑیاں اور جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا ہو، وہ ان اقوام سے پھر بھی لاکھ درجے بہتر ہوتی ہیں جو ذہنی غلامی کا شکار ہوں۔ جی ہاں جناب والا، ہم آزاد ہیں۔ میں اپنے اور اپنے 17 کروڑ عوام کی آزادی کے اس سے اچھی مثال اور کیا دوں کہ اب تاج اچھالے جا رہے ہیں، اب تخت گرائے جا رہے ہیں، اور وہ دن اب دور نہیں جب ہم اہل صفا مردود حرم مسند پر بٹھائے جائیں گے۔ پھر تم بھی لوگوں، پھر ہم بھی لوگوں یہ ترانہ مل کر گائیں گے، جرنل جی اٹھو اب کوچ کرو، ہم تو آزاد ہیں، ہم تو آزاد ہیں، ڈنڈے ہم سے دور کرو، ہم تو آزاد ہیں، ہم تو آزاد ہیں۔ جناب صدر یہاں پہ میرے مخالف آئے، انہوں نے میری بہن عافیہ کا نام لیا۔ جی ہاں جناب صدر، میں مانتا ہوں کہ وہ تکلیف میں ہے، اسے برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ غلام ہے، وہ غلام ہے، مگر جب اس غلام لڑکی کو قرآن پر چلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ حکم ماننے سے انکار کر کے یہ ثابت کرتی ہے کہ میرا جسم تو اغیار کے شکنجوں میں ہے لیکن میری سوچ ابھی آزاد ہے، میرا ذہن ابھی آزاد ہے۔ تو پرندے مار دے، سرو سنوبر مار دے، تیری مرضی، جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے، اور ایک جس کو ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ، یہ نہ ہو وہ تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے، اور تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مار دے۔ جی ہاں جناب صدر، ہم آزاد ہیں۔ جناب صدر، نقصان اٹھانا الگ بات اور قید ہونا الگ بات ہے۔ فلسطین غلام نہیں، اگر فلسطین غلام ہوتا تو غزہ کا بچہ بچہ تل ابیب کے یہود کے ٹکڑوں پر پلتا اور بیت المقدس کی مقدس بیٹی حیفا کے بازاروں میں بکتی، مگر آج فلسطین کا بچہ بچہ بیٹی بیٹی اسرائیلی توپ کے آگے پتھر لے کر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگاتے ہیں، حق ہے ہمارا آزادی، ہم لے کر رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ جی ہاں جناب صدر، کشمیر غلام نہیں، وہاں گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے ڈگر ڈگر سے آزادی کے ترانے گائے جاتے ہیں، وہاں ہر شہید کی میت کو جنت کے دولے کی سواری کہتے ہیں، اور ایسی قوم کو غلام میرے مخالفین اور ان کے ہواری کہتے ہیں۔ جناب صدر اٹھاؤ، بتاؤ بھارت کو، بہت ہو چکی مکاری، اب بہت ہو چکا ہے فریب، وقت ہے اب بھی سمجھ لو ورنہ اٹھ پڑے گا پورا دیش اگر اٹھ گیا تو سمجھو آفت ہی آ جائے گی، ہندوستان کے کونے کونے میں قیامت آ جائے گی۔ پھر کیسے تو اپنے ایٹم بم سے ہمیں دھمکانے آئے گا، اسے چلانے بول جتا سے باپو تیرا آ جائے گا۔ اب کی فکر مت کر، چہرے کا خول بدل دیں گے، ہمیں اپنے خدا کی قسم جسم کا جوڑ کچل دیں گے، دہلی کے چھاتی پر لہرائے گا پرچم سبز ہلالی، رخ اپنا بدل کر امرتسر سے بہے گا سندھو ندی، پھر صدیوں تک نہرو جیسا شیطان نہ ہوگا، کشمیر تو رہے گا، ہندوستان نہیں ہوگا۔ جی ہاں جناب صدر، ہم آزاد ہیں۔ جناب صدر، میرے نزدیک یہ قرارداد محض جذباتیت پر منحصر ہے، تلخ حقائق سے چشم پوشی ہے اور اس خوش فہمی کا مظہر ہے، اور میری قوم کو اسی جذباتیت میں جذباتی نعروں نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ آج پھر ہماری حکومتیں IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے کشکول لیے کھڑی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اور حقیقت سے منہ موڑ کر جذباتی باتیں کرنا میرے مخالفین کا طور طریقہ ہو سکتا ہے مگر میرا نہیں۔ یہ حقائق روز روشن کی طرح ہر باشعور، سمجھدار اور درد مند دل رکھنے والے پر آیا ہے کہ ملک کی معیشت آج کہاں کھڑی ہے۔ ایک طرف اقلیت کی عیاشیاں ہیں، دوسری طرف عوام کی خودکشیاں ہیں، مائیں اپنے حمل اور باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل ضائع کر رہے ہیں۔ جس باپ نے بھوک اور بے روزگاری کے ہاتھوں پاگل ہو کر اپنے ہی بچے دریائے راوی میں پھینک دیے، اس کے لیے گنگا، جمنا اور راوی میں کیا فرق ہوگا؟ لگاؤ، تم آزادی کے نعرے لگاؤ اور ان نعروں سے ہمیں بہلاؤ۔ میں اگر بھوک کی شدت کا گلا کرتا ہوں، تم عقیدوں کے غبارے مجھے لا دیتے ہو، میرے ملبوس کے پرہول شگافوں کے عوض کتنی تقدیس سے فرمانے حیا دیتے ہو۔ محترم صدر،
ہم آزاد نہیں ہیں کہ میرے اس ملک میں ہماری کمزور معیشت کی وجہ سے عملی طور پر ہم امریکہ کے غلام ہیں. جذباتی باتیں کرنے والوں کہ ہماری سرزمین پر ڈرون طیاروں کے حملے نہیں ہو رہے. صلاحیت رکھنے کے باوجود ہماری جرت نہیں, ہماری بھوک, ہماری غربت, ہماری کمزور معیشت ان طیاروں کو گرانے سے روکے ہوئے ہے. محترم صدر, یہ کس قسم کی آزادی کی بات کر رہے ہیں جہاں لوگ بھوکے, بے روزگار, بے آسرا اور بے اماں ہیں. نام رکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, دین ہے اسلام, قومی اسمبلی کے باہر لکھا ہے کلمہ طیبہ اور میراثی پن کرتے ہیں مغربی جمہوریت کا. خبروں, رپورٹوں اور تبصروں کی بیساکھیوں پر چلنے والے یہ دانشور نہیں جانتے کہ جمہوریت کی اس چند گھروں تک محدود رکھیل اور داشتہ نے کتنے گھر اجاڑ دیے. محترم فضل, میں قائد ایوان کے سوال کے جواب میں سوال کرتی ہوں کہ کیا ہمیں پاکستان اسی لیے دیا گیا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ لاقانونیت اور معاشرے کی جڑوں میں تیزاب کی طرح پھیلی ہوئی کرپشن اپنی آخری حدود سے بھی تجاوز کر چکی ہے, ڈینجر زون عبور کر چکی ہے, معمولی سے معمولی اور جائز کام کے لیے بھی دام درکار ہے. سماج ایک شفاف منڈی میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں قدم قدم پر میرٹ مطلوب ہے, جہاں محکمہ تعلیم جہالت کی تھوک منڈی ہے, جہاں عدالتوں میں انصاف ملتا ہے, جہاں قانون ساز قانون کی بوٹیاں نوچنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, اور جہاں عوام اور اقتدار دو مختلف بلکہ متضاد قوتوں کا نام ہے. ملک کی آزادی پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اسے ملک بنایا جائے, اور اسے ملک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے محدود اقلیت کے ہاتھوں سے اس کا ناجائز قبضہ چھڑوایا جائے اور اقتدار عوام کو واپس دلایا جائے. مجھے امید ہے کہ تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ باشعور ایوان اس قرارداد کو مسترد کر دے گا. جس دیش کے کوچے کوچے میں, جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو, جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو, جو دھرتی بھوک اگلتی ہو, جو دھرتی بھوک اگلتی ہو, جہاں دکھ فرش سے گرتا ہو, جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہوں, جہاں سچائی کے مجرم بھی زندہ میں ڈالے جاتے ہوں, جہاں مظلوموں کے خون سے محل اپنے دھوئے جاتے ہوں, اس دیش کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پہ سہتی ہے اور اپنے دیش کے لوگوں کو جشن آزادی مبارک کہتی ہے, جشن آزادی مبارک کہتی ہے.